اللہ تعالیٰ نے اس بندے دے نال محبت کرنی ہوندی ہے جس بندے دے دل اندر ایمان ہوئے۔ ایمان اللہ کریم دے ہر قسم دے فضل اور ہر قسم دی رحمت دی بنیاد ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دا فضل، رحمت، برکت، اتفاق اور اتحاد اگر بندہ امن اپنے معاملات اندر چاہندہ ہے، تمنا رکھدا ہے، تو مین بنیادی چیز، بنیادی نقطہ اپنے اندر پیدا کرے جنہوں ایمان کیا جاندہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی 23 سالہ نبوت دا عرصہ آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ اندر گزارے اور آپ نے 10 سال اپنی نبوت دے مدینے اندر گزارے۔ جو آپ نے مکہ اندر 13 سال گزارے، پورے 13 سال دے عرصے دے اندر آپ نے لوگانوں ایمان دی دولت سمجھائی، ایمان سکھایا۔ اللہ دے ہاں ایمان دی بہت بڑی حیثیت ہے، حتیٰ کہ اتنی جنت دی بھی حیثیت نہیں جتنی ایمان دی حیثیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت اس بندے واسطے بنائی ہے جس بندے دے دل اندر ایمان ہوئے۔ جیڑے بندے دے کول ایمان دی دولت نہیں، اللہ انہوں جنت اندر داخل نہیں فرمائے گا۔ ایمان دی حیثیت جنت دوں بھی زیادہ ہے، حالانکہ جنت دے بارے نبی علیہ السلام فرماندے نے لا موضع صوتن، سوئی جتنا جگہ بھی اگر جنت دی کسی نو مل جائے، پوری کائنات مل کے سوئی جتنا جگہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ او جنت ساری دی ساری اگر مل جائے تو ایمان دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایمان اندر بڑی پاور ہے، بڑی حیثیت ہے ایمان دی۔ اللہ تبارک و تعالی برکت عطا کردہ ہے، رحمت، عزت، اتفاق ایمان دی بنیاد۔ کائنات دا کوئی ایک ذرہ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی نعمت ایسی نہیں جس دی ایمان نالوں ود کے اہمیت ہوئے، ایمان نالوں زیادہ حیثیت ہوئے۔ ساری کائنات ایک پاسے اور ایمان دا وزن ایک پاسے۔ حتیٰ کہ اگر میں گل کراں تا مبالغہ نہیں کہ بندے دی جان بھی اتنا زیادہ قیمتی نہیں اللہ دے ہاں جتنا ایمان قیمتی ہے۔ جان بھی بندے دی، حالانکہ جان، انسانی جان اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے پیدا فرمایا۔ دنیا دی کوئی مخلوق انسانی وقار دا، انسانی قدر دا، انسانی تکریم دا، انسانی حیثیت اور عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسان اشرف المخلوقات، اجمل المخلوقات، احسن المخلوقات، ارحم المخلوقات بن کے آیا ہے، لیکن اتنا انسان دی جان بھی قیمتی نہیں جتنا بولو ایمان قیمتی ہے۔ انسانی جان تو بھی زیادہ۔ میں صرف اشارے دیاں گا، وقت بالکل مختصر ہے۔ سورۃ الکہف 16واں پارہ پہلا صفحہ، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تعلیمی جڑا سفر سی، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ حضرت خضر نے ایک بچے نو قتل کیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ تُساں ایک قتل کیوں کیتا؟ ناجائز، ظاہری طور تے کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی، تُساں ایک بچہ کیوں قتل کیتا؟ حضرت خضر نے جواب دیتا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اے موسیٰ، میں اس بچے نو تاں قتل کیتا ہے کیونکہ اس بچے دے ماں باپ صاحب ایمان نے، انہاں دے دل اندر ایمان دی دولت موجود ہے۔ اے بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ دے ایمان واسطے خطرہ بڑھنا سی۔ اللہ دا حکم انہیں سی کہ اس بچے دی اگر جان دیئے تے چلی جائے، ایسا نہ ہوئے کہ بچہ وڈا ہو کے اپنے ماں باپ دے ایمان دا خطرہ بنے۔ اس بچے دی جان نالوں زیادہ، کئی حصے زیادہ اللہ نو پیارا ہے تو انہاں دے ماں باپ دا ایمان پیارا ہے۔ گویا کہ جان نالوں بھی زیادہ کیڑی شے محبوب ہے اللہ نو؟ سارے بولو کیڑی شے؟ کیڑی شے؟ ساری کائنات ایک پاسے اگر حیثیت ہے اور ایمان دی ہے، سارے فضل اللہ کریم دے اللہ عطا کردہ ہے، کیڑی چیز دی بنیاد ہے؟ بولو کیڑی چیز دے؟ نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، توجہ میرے ول، حیثیت دسن لگا ایمان دی، وزن دسن لگا ایمان دا، جو کہ ساڑھی نظر ہے ساڑھے نزدیک ذرہ برابر دی حیثیت دا حامل نہیں ایمان۔ بلکہ اگر میں گال کراں تو مبالغہ نہیں ہوئے گا، اسا جدوں بھی ویکھے ہے ایمان نو حقارت دی نظر نال ویکھے ہے، ساڑھے نزدیک تو کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ دے ہاں ایمان دی کتنی حیثیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا،
معاشر دا دن لگا ہوئے گا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، سورج سوانے سے دے برابر، زمین تانبے دی طرح گرم ہے، لوگ بغیر لباس دے اللہ کریم دی عدالت دے اندر کھڑے ہوئے نے، اور اے دن قیامت دا دن 50,000 دا دن ہے، کان مقدارہو 50,000 سنہ، بدبخت قسم تے بد نصیب قسم دے لوگ بھی انجدے ہونگے، پسینہ جنہ دا جسم دے وچوں نکل رہا ہوئے گا، بازیاں دا پسینہ ٹکھنیاں تک، اور بعض بختاں دا بدبختاں دا پسینہ ناف تک، اور بعض بدبختاں دا پسینہ گردن تک، اور بعض پسینے دے اندر غوطے کھا رہے ہونگے۔ اللہ کریم نے وزن دا سلسلہ شروع کرنا ہے، اللہ نے ترازو لانا ہے۔ امام کائنات فرماندے نے ایک بندہ کھڑا ہوئے گا جڑا زہری طور تے وزنی ہوئے گا، موٹا بندہ ہوئے گا، وزنی بندہ ہوئے گا، بھاری بندہ ہوئے گا، اللہ کریم دے ترازو دے اندر انہوں پیش کیتا جائے گا، اللہ او دا وزن کر رہے ہے، انہوں ترازو دے کے پلڑے دے اندر بٹھا دیتا جائے گا، زہری طور تے ویکھیا جائے او دا وزن بھی بڑا ہے، بندہ بھی بھاری نظر آ رہا ہے، بندہ موٹا بھی ہے، وزنی بھی ہے، اے دا وزن کیتا جا رہا ہے۔ امام کائنات فرماندے نے جڑے ویلے دا وزن کیتا جائے گا، اے دے وزن دی کی کیفیت ہوئے گی، رسول کریم علیہ السلام اے دے وزن دی کیفیت سمجھا رہے ہیں، اے زہری طور تے وزنی بھی ہے، اے زہری طور تے موٹا بھی ہے، لیکن اے دے وزن دی کی کیفیت ہے۔ آپ فرماندے نے فرمایا لا یزال عند اللہ لا یزن عند اللہ مثل جناح بعوضۃ یوم القیامہ۔ امام کائنات فرماندے نے زہری طور تے وزنی نظر آ رہے ہیں، زہری طور تے موٹا نظر آ رہے ہیں، زہری طور تے جسیم نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ دے ترازو دے اندر انہوں جس سے وزن کیتا جائے گا، اے دا وزن مکھی دے پر دے برابر بھی نہیں ہوئے گا۔ توجہ میرے ول سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر ویکھیا جے انشاءاللہ توڑے مزاج دی گفتگو ہو بھی گئی ہے تے میرے بعد بھی ہونی ہے انشاءاللہ، میں نو تھوڑی دیر واسطے برداشت کر لو، گل میں قرآن حدیث دی کرنی ہے انشاءاللہ۔ کیڑی شے دی حیثیت ہے؟ سارے بولو، عظمت کیڑی شے دی ہے؟ وزن کیڑی شے دا ہے؟ استقامت دا معیار کیڑی شے وے؟ ایمان ہے۔ توکل دا معیار کیڑی شے وے؟ ایمان ہے۔ جنت دے داخلے دا معیار کیڑی شے وے؟ ایمان ہے۔ اللہ دی رحمت دے نزول دا معیار کیڑی شے؟ ایمان ہے۔ امام کائنات فرماندے نے دا وزن کیتا جائے گا، وزن مکھی دے پر دے برابر بھی نہیں ہوئے گا۔ ظاہری طور تے بندہ وزنی نظر آ رہا ہے لیکن وزن مکھی دے پر دے برابر نہیں ہویا۔ وجہ کی ہے؟ وجہ اے وے کہ دے دل دے اندر ایمان نہیں سی۔ اصل وزن ایمان دا ہوندا ہے، شکلان دا وزن نہیں ہوندا، حسن دا وزن نہیں ہوندا، مال و جائیداد دا وزن نہیں ہوندا، مال و متاع دا وزن نہیں ہوندا، اللہ دے ہاں حسب نسب دا وزن نہیں ہوندا، اللہ دے ہاں قوم قبیلے دا وزن نہیں ہوندا، اللہ کریم دے ہاں اولاداں دا وزن نہیں ہوندا، اللہ دے ہاں وزن ہوندا ہے تا ایمان دا ہوندا ہے۔ اگر ایمان ہوئے تے اللہ ہر قسم دا فضل نازل کر دیندا ہے۔ اے دے مقابلے دے اندر نبی کریم علیہ السلام دا ایک صحابی ہے، دبلا پتلا صحابی، قد دا چھوٹا صحابی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسواک توڑن دی گرد نال ایک درخت تے چڑھ جاندے نے، ہوا دا جھونکا تے جھولا آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود دی پنڈلی ہلن لگ جاندی ہے، تھلے کھڑے ہوئے اصحاب رسول ویکھ کے مسکرا رہے نے، ابن مسعود دی پنڈلی ویکھو ذرہ برابر بھی وزن نہیں ہے۔ امام کائنات نے ویکھیا، صحابہ ہس رہے نے، آپ جلدی نال تشریف لے کے آئے، آپ فرماندے نے او میرے صحابہ کیوں ہس رہے ہو؟ اللہ دے پیغمبر ابن مسعود دی پنڈلی تا ویکھو، ابن مسعود دی پنڈلی ہل رہی ہے، ہوا دا جھونکا بھی نہیں برداشت کر رہی۔ امام کائنات فرماندے نے توانو کیا پتا ابن مسعود دی پنڈلی دے وزن دا؟ اگر ترازو دے ایک پلڑے دے اندر احد پہاڑ رکھ دیتا جائے اور دوسرے پلڑے دے اندر ابن مسعود دی پنڈلی رکھ دیتی جائے، احد پہاڑ دی بھی جرت نہیں کہ ابن مسعود دی پنڈلی دے وزن دا مقابلہ کر سکے۔ اچھی کہہ دیو وزن گیڑی شاہدہ ہوندہ ہے، چودراہٹ دا، پیسیاں دا، جائیداد دا، عقل مندی دا، ثروت دا نہیں۔ اللہ دے ہاں وزن ہوندہ ہے تو کیڑی شاہدہ ہوندہ ہے؟ بولو حیثیت کیڑی شاہدی ہوندی ہے؟
امن تاں آندہ ہے جدوں کیڑی شے ہوئے سارے جواب دے ہوئے اتفاق تب آئے گا جدوں کیڑی چیز ہوئے گی اللہ عزت تب دے گا جدوں ایمان ہوئے گا قیمتی چیز ہے ایمان حیثیت ہے ایمان دی عظمت ہے ایمان دی وزن کیڑی شے دا ہے بولو کیڑی شے دا ہے ادھر ویکھے آجے ایمان دی حیثیت قرآن کہہ رہے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمایا کہ جنگ دا میدان لگا ہوئے نا جنگ دا میدان ایک طرفوں مسلمان اور ایک طرفوں کافر لڑائی کر رہے ہوں ادھر ویکھے آجے ایمان دی حیثیت سمجھا رہے ہوں مسلمان بندہ اگر کسی کافر نو قتل کر دے قرآن کہہ رہے ہیں اللہ کریم فرما رہے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ایک کافر نو قتل کر کے آیا ہے اللہ کریم فرماندہ ہے اس قاتل مسلمان نو میں اللہ کریم اجر عظیم عطا کرانگا جڑا کافر نو قتل کر کے آیا ہے حالانکہ بندہ قتل ہویا ہے انسان قتل ہویا ہے لیکن قتل دے بدلے دے اندر قاتل نو اجر عظیم سنایا جا رہا ہے اگلی گل سنیا جے اگر ایسا انسان قتل ہو جائے جس انسان دے دل اندر ایمان ہوئے اللہ کی فرما رہے ہیں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم اللہ فرماتا ہے جڑا بندہ کسے ایمان والے نو قتل کر دے وے ایک قاتل بندہ جڑا مومن دا قاتل ہے ایماندار دا قاتل ہے اللہ فرماتا ہے انہوں میں جہنم اندر سٹاں گا اور اے دیتے اللہ دا غضب نازل ہوندہ رہے گا اور اے دیتے اللہ دی لعنت وسدی رہے گی یا اللہ تیرے تو پوچھنا چاہنے نے تیرے بندے اگر او بندہ قتل ہویا ہے او دے قاتل نو اجر عظیم سنا رہے ہیں اگر اے بندہ قتل ہویا ہے اے دے قاتل نو جہنم سنا رہے ہیں وجہ کی ہے اللہ فرماتا ہے جس دے قاتل نو اجر عظیم دیاں گا او قتل جڑا ہویا ہے او دے دل اندر ایمان دی دولت نہیں سی تے جس دے قاتل نو میں اللہ واصل جہنم کر رہے ہوں اے او قتل ہویا ہے جس دے دل اندر ایمان سی اے دا مطلب ہویا اللہ دے ہاں حیثیت ایمان دی ہے اللہ دے ہاں عظمت ایمان دی ہے اللہ دے ہاں شان ایمان دی ہے تا کر کے نبی کریم علیہ السلام فرمان دینے اگر مومن بندہ قتل ہو جائے او دی قتل دی دیت 100 اونٹ ہے اگر کسی مومن دی آنکھ کٹ دیتی جائے ہاتھ کٹ دیتا جائے پیر کٹ دیتا جائے کان کٹ دیتا جائے 50 اونٹ دیت مقرر کر دیتی گئی ہے اگر کسی دے ہاتھ دی انگلی کٹ دیتی جائے شرطے وے کہ او دے دل ایمان دی دولت ہے 10 اونٹ دیت مقرر کر کے ایمان علیہ تحفظ کر دیتا گیا ہے اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک ایمان دی حیثیت ہے میرے پیغمبر دے نزدیک بھی ایمان دی حیثیت ہے اللہ جدوں بھی کسے نو جنت دین دا ارادہ کرے اللہ کسے نال راضی نامہ کرن دا ارادہ کرے اللہ جس دے گناہ معاف کرن دا ارادہ کرے اللہ جس نو اپنا خصوصی مہمان بنان دا ارادہ کرے لوگو اللہ ایمان وے کے ازدہ عطا فرماندہ ہے اللہ فرماندہ ہے میں نبی دے یارہ نال راضی ہوئے ہوں میں نبی دے صحابہ نال راضی ہوئے ہوں میں نبی دے صحابہ نو جنتی بنایا ہے وجہ کی سی یا اللہ انہاں دیاں شکلاں پسند آئیاں سن اللہ فرماندہ ہے نہیں یا اللہ انہاں دے کاروبار پسند آئے سن اللہ فرماندہ ہے نہیں یا اللہ انہاں دے حسب نسب پسند آئے سن اللہ فرماندہ ہے نہیں یا اللہ انہاں دیاں خاندانہ برادریاں پسند آیا سن اللہ فرماندہ ہے نہیں یا اللہ صحابہ نال راضی ہوئے ہیں صحابہ نو جنتی بنایا ہے صحابہ نو کامیابی دے تمغے آتا ہے نے یا اللہ صحابہ نال راضی نامہ دی وجہ کی منی ہے اللہ فرماندہ ہے اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان اللہ دوسرے مقام تے فرماندہ ہے او دنیا کائنات والے ہو ولیکن اللہ سورۃ الحجرات 26واں پارہ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان ہم الراشدون
اللہ دے ہاں کیڑی شے دی عظمت ہے؟ اچھا بولو پھر دسو سارے، حیثیت کیڑی شے دی ہے؟